اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جاننے کے لیے تحریر مکمل سنیے۔ حضرت زیاد سے روایات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ہوا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے ہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان نکلنے کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگا، تاکہ میری بیوی، بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح روتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کریں، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و قارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر، مال، اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور کرائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں اور میرے مال میں حصے داروں، جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر سے بھولا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں پاس ہو گئے تو بعد کی منزلیں بہت آسان ہوتی ہیں، اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوئے تو آگے چل کر بھی زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگ داخل ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو کتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنا نہیں روتے مگر قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کئی زیادہ آسان ہوتے ہیں، اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل بھی بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور، کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ایک نماز پڑھنے کے لیے مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہیں، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرتبہ پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
की आवाज इनके कानों में पड़ी। वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है जो तेल ज्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने जब ये सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी करने के लिए क्या तवक्को रखता है जो तेल के मामूल से ज्यादा खर्च पर अपनी बीवी को डांट रहा है। इसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दे। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़िया बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हजरत उस्मान गनी रज़िया ताला अन्हो ने इस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सामान तजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, सब तेरी नजर है, क्या इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हुआ और हक्का बक्का रह गया। चुनाचा इसने अर्ज किया, हजरत ये सब कुछ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि खुशी है कि ये तुम्हारी ज़रूरत से कम नहीं है। इस शख्स ने कहा कि ए हजरत, एक बात बताइए, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी जोजा मोहतरमा को कुछ कह रहे थे। हालांकि चिराग इस कदर रोशनी रखने में शायद सिर्फ 1 दरहम का तेल इस्तेमाल न होता तो वो आपको गवारा ना हुआ और यहाँ हजारों का सामान मुझे दे रहे हो। तब आपने फरमाया कि भाई, चिराग में तेल का ज्यादा असराफ अल्लाह को पसंद नहीं और मुझे अल्लाह के हजूर अपने अमाल की फिक्र रहती है। यहाँ मुझे फिक्र अमाल लाहक है, इसलिए मैंने सामान तुम्हें अल्लाह की खुशनुदगी के लिए सदका दिया है। इस पर अजर की उम्मीद है और वहाँ पर हिसाब का खौफ। अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। किसी को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।